جو پہلا اشکال ہے اور دوسرا اشکال ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے، پہلے اشکال میں حکم دو ہیں لیکن ان دونوں حکموں کا متعلق یعنی وہ فعل جس کے بارے میں حکم ظاہری اور حکم واقعی آ رہا ہے وہ فعل واحد ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی عمل ہے، اس کا ایک حکم واقعی ہے جو معلوم نہیں ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ظاہری آ رہا ہے جو ہمارا آپ نے بیان کیا ہے. تو عمل واحد ہے مگر حکم دو ہو گئے ہیں جن میں تضاد یا مثلین کا اشکال آ رہا ہے. جو دوسرا اشکال ہے اس میں حکم بھی دو ہیں، فعل بھی دو ہیں، جس کی وجہ سے اجتماع مثلین کا اشکال نہیں آ رہا بلکہ اجتماع طلب ضدین کا اشکال آ رہا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، یہ فرق ہے ان دو اشکالوں میں. اشکال کل ہم مفصل بیان کر چکے ہیں، آج ان کو خلاصتاً بھی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، تو آج میں ڈائریکٹلی آغاز کرنے لگا ہوں درس کا جوابات سے. مصنف نے اس مقام پہ 5 جواب دیے ہیں، لیکن وہ جو 5 جواب ہیں ان کی تمہید ایک ہی ہے، اور اس تمہید کو میں اس بحث کے گراؤنڈ کے طور پہ پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ذرا گراؤنڈ جو ہے ذہن نشین فرمائے تاکہ پھر اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے وہ جتنے جوابات نکلتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ نشاندہی کرتے جائیں گے. ذرا یہ گراؤنڈ ملاحظہ فرمائے. امارات کے حوالے سے علماء کے درمیان 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ امارت کی زن کی حجیت کو جعل کیا گیا ہے، کیونکہ حجیت ایک اعتباری چیز ہے جیسا کہ ملکیت اعتباری چیز ہے، زوجیت اعتباری چیز ہے. تو معاملہ کرتے ہوئے بیچنے والا جس چیز کو بیچتا ہے اس کی ملکیت کو جعل کرتا ہے خریدار کے حق میں. ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کرتا ہے کہ میں نے اس کو تیری ملکیت میں قرار دیا. یا جس وقت عقد شریع کے سیغے جاری کیے جاتے ہیں تو اس وقت میاں اور بیوی کے درمیان زوجیت کو جعل کیا جاتا ہے. تو زوجیت بھی اعتباری چیز ہے، یعنی میاں بیوی کا وجود ہے خارج میں، زوجیت عقل سمجھ رہی ہے مگر خارج میں اس کا وجود نہیں ہے. جو خارج میں وجود نہ رکھے عقل سمجھے اسے کیا بولتے ہیں؟ اعتباری چیز. زوجیت اعتباری چیز ہے کیونکہ عقل نے اس کو اعتبار کیا ہے، تو یہ ہے عقل اعتبار ختم کر دے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی عقل کے اعتبار سے باہر نکلے ہیں تو اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا وجود قائم ہے عقل کے اعتبار سے. متوجہ ہو گئے؟ جی. تو جس طرح زوجیت ہے، ملکیت ہے، وہ اعتباری چیزیں ہیں، ان کو جعل کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت. اسی طرح حجیت بھی ایک اعتباری چیز ہے، تو اس کو جعل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جب جعل کیا جا سکتا ہے تو اب جعل کرنے کے بعد اب 3 قول بنیں گے جعل کرنے کے بعد. پہلا قول یہ ہے کہ حجیت کو جعل کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ امارات کو حجیت دے دی گئی ہے، اور امارات کو جو حجت قرار دیا گیا ہے ان کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امارات اس مکلف کے لیے منجز ہیں، مؤثر ہیں. بس ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. امارات کے لیے حجت کو جعل کیا گیا ہے، اور جعل کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ یہ امارت مکلف کے لیے مؤثر ہیں، منجز ہیں. یعنی اگر ثواب ہیں، حکم صحیح بیان کر رہی ہیں تو منجز ہو جائیں گی، خطا کر رہی ہیں تو مؤثر ہو جائیں گی. رکیں، اس بات کو ابھی کلیئر نہیں کر سکا ہوں میں اپنے فہم کے حساب سے. امارات یعنی شرعی دلیل. اس نے آ کے مکلف کے سامنے ایک حکم شرعی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیان کیا ہے علی نحو الظن. مکلف کو
اس دلیل شرعی کے بیان سے اس حکم کے بارے میں ذہن حاصل ہوا ہے. جو حکم یہ بیان کر رہی ہے مکلف کو ذہن حاصل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ حکم ہے، میری تکلیف ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب یہ جو حکم سامنے ہے، اس حکم پر مکلف نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ اس حکم کو ظاہری حکم قرار دینا ہے، اس حکم کو حکم واقعی قرار دینا ہے. اس میں ابھی جو ہے تفصیل ہے. رکے، ابھی بات ہو رہی ہے اس امارت کی، جس امارت نے اس حکم کو بیان کیا ہے. یہ امارت حجت ہے تو مکلف اس حکم پہ عمل کرے گا. اگر یہ امارت حجت نہیں ہے تو اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا. پہلے اس مرحلے میں آؤ، پھر حکم کی طرف بعد میں جائیں. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائے، آنے والی منزلیں پھر آسان ہو جائیں گی، ان کا فہم ذرا ایزی ہو جائے گا. تو ابھی کس مورد میں ہم بیٹھے ہیں؟ اس امارت میں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شارع کی طرف سے حجت قرار دی گئی ہے تو پھر اس نے جو حکم بیان کیا ہے اس میں مکلف عمل کرے گا. وہ حکم مکلف کی تکلیف قرار پائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر اس امارت کے لیے اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر اس حکم کا مکلف کے لیے تکلیف ہونا ثابت نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ شارع نے، اب یہاں فرض سے جو ہے وہ ہماری بحث شروع ہو گئی. اب فرض کریں کہ شارع نے اس کو حجت قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس کا حالت کس پہ شروع ہوئے تھے؟ اس کو حجت فرض کرنے سے. یہ اس کو جو ہے وہ امارت کو حجت جو ہم نے فرض کیا ہے، یہ یعنی دلیل شرعی سے ثابت کریں گے کہ یہ حجت ہے. دیکھیں ابھی اس مورد میں نہیں جا رہا ہوں میں کہ اس کی حجت جو ہے وہ دلیل شرعی سے ثابت ہوگی یا دلیل عقلی سے ثابت ہوگی. دلیل عقلی سے امارات کی حجت کے ثابت ہونے کا مورد صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ دلیل انسداد، جب اس میں آپ عقلی حکومت والا مبنا لیں گے. اس کے علاوہ جمیع موارد میں امارت کا یا ذہن کا جو حجت ثابت کی جاتی ہے وہ دلیل شرعی سے ثابت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا ذہن کی حجت جو ہے وہ حجت، ذہن کی جو حجیت ہے وہ شرعی ہے، ذہن کی حجت عقلی نہیں ہے. یہ حجت کی بحث میں آئے گا. تو میں نے اس لیے جو ہے وہ شارع کی طرف سے یعنی نسبت شارع کی طرف دے دیا ہے اس حجت کو جعل کرنے کی، چونکہ ایک مرد کے علاوہ باقی جمیع موارد میں آپ کے پاس ذہن کی حجت جو ہے وہ شارع کی طرف سے جعل کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس جائل کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ جائل کون ہے. عقل جائل ہے، عقل نے حجت اس کی حجت کو جعل کیا ہے یا شارع نے اس کی حجت کو جعل کیا ہے. یہ بحث جو ہے ابھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. فرض کریں کہ اس کی حجت جو ہے جعل ہو گئی ہے. کس کی طرف سے ہو گیا؟ قطع نظر اس کے. اسی مفروضے پہ بحث چلے گی، اشکال وارد ہوئے تھے نا. اچھا، تو کہتا ہے اب اس جب فرض کر لیا کہ اس کی حجت جعل ہو گئی ہے تو اب اس کی حجت کے جعل پر تین صورتیں ہیں یا تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جو حکم امارت نے بیان کیا ہے اس حکم کو ہم الحکم الواقعی المفروض سمجھیں گے. لفظ مفروض پہ دھیان دینا ہے. اس کو کیا سمجھیں گے؟ الحکم الواقعی المفروض، یعنی اس کو حکم واقعی فرض کریں گے. حکم واقعی فرض کرنا اور بات ہے، حکم واقعی حقیقتاً مان لینا اور بات ہے. قطع کی صورت میں ہم اس کو حکم واقعی حقیقتاً مان رہے ہوتے ہیں. یہاں اس کو حقیقتاً نہیں مان رہے بلکہ فرض کر رہے ہیں کہ یہی حکم واقعی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب اس مطلب کا انہوں نے جو تعبیر دی ہے وہ یہ دیا ہے کہ امارات کے لیے حجت کو جعل کیا گیا ہے اور امارت نے جس حکم کو بیان کیا ہے وہ حکم واقعی المفروض ہے. ٹھیک، جب وہ حکم واقعی المفروض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امارت اگر اس کو بیان کرنے میں ثواب ہے تو امارت منجز، تو اس حجیت کا کام ہوگا اس کے منجز ہونے کا کام دے گی. یعنی یہ حجیت منجز کا کام دے گی. اور اگر امارت اس کو بیان کرنے میں خطا کا شکار ہو گئی ہے تو یہ حجیت جو ہے مؤذر کا کام دے گی. ٹھیک ہے. تو اس مورد میں حجیت نے کیا کام کیا ہے؟ مکلف کو فائدہ دیا ہے
تنجیز کا اور معذرت کا، ٹھیک ہے، بس. لیکن یہ امارت ہے، سامنے اس امارت کی حجیت ہے، حجیت سے اگلے مرحلے میں سامنے کیا ہے؟ حکم ہے. اس حکم کو ہم نے کیا فرض کیا ہوا ہے؟ حکم واقعی المفروض. جب اس کو حکم واقعی المفروض کیا ہوا ہے یرحمک اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حکم ایک ہے، وہ ہوا حکم الواقعی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، امارت نے حکم بیان کیا اور فرض کریا کہ امارت حجت ہے. ہم نے کہا یہ حکم ایک ہے جو ہمیں امارت نے حکم دیا ہے، ہاں، جس کو ہم فرض کر رہے ہیں. جو حکم امارت نے بیان کیا ہے اسی حکم کو ہم نے واقعی فرض کیا ہے. وہ جو ایک واقعی اور ایک ظاہری فرض کرتے ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ہے ہی ایک. صحیح، اقوال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگلے اقوال آئیں گے تو سب کا جو ہے وہ ماجرا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ جلدی کر گئے ہیں، تھوڑا دھیان دیں. دوسرا قول یہ ہے کہ بھئی امارت کو حجت قرار دیا گیا ہے، مگر اس کو حجت قرار دینے کے ساتھ ساتھ وہ جو حکم جس کو امارت بیان کر رہی ہے اس حکم کو ہم حکم ظاہری المستتبع للحجت قرار دیں گے. یعنی وہ حکم ظاہری جو تابع ہے اس کی حجیت کے. جن دوسرا حکم آ رہا ہے، جو حکم امارت بیان کر رہی ہے اس حکم کو ہم کیا قرار دیں گے؟ حکم ظاہری التابع للحجیت. ٹھیک ہے، وہ حکم ظاہری جو ہے وہ اس حجیت کے تابع ہے. تابع سے کیا مراد؟ یعنی وہ مکلف کی تکلیف ہے اس حجیت کی بنا پہ، ٹھیک ہے، اس حجیت جو جائل کی گئی ہے اس حجیت کی بنا پہ. ایک حکم ہوگا. اب دو ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو جیسے ہی آپ اس حکم کو جس کو امارت نے بیان کیا ہے ظاہری کا نام دیں گے تو حکم دو ہو جائیں گے. ایک یہ ظاہری، ایک وہ جو لوح محفوظ پہ ہے جس تک مکلف نہیں پہنچا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے اور دوسرے قول کا موازنہ مجھے پتہ چل گیا کہ حسنان کیا چاہتا ہے. پہلے اور دوسرے قول کا موازنہ یہ بنے گا کہ اگر آپ مفروض کرتے ہیں کہ جو حکم امارت بیان کر رہی ہے یہی حکم واقعی ہے تو حکم ظاہری تو پھر ہے ہی نہیں یہاں پہ. جب آپ نے اسی کو ہی واقعی فرض کر لیا، کس کو؟ جس کو امارت نے بیان کیا ہے، تو پھر اس مورد میں حکم ایک رہے گا. وہ کیا؟ حکم واقعی. ظاہری اس مورد میں اس قول کی بنا پہ نہیں رہے گا. یعنی تصویب کے قائل ہو جائیں، ہاں؟ یعنی تصویب کے قائل ہو جائے جو امارت دے رہی ہے وہی حکم ہے باقی. نہ، یہاں پہ جو ہے وہ منجز اور عذر، جب منجز ہو جائے گا تو یہ تو حکم واقعی ہو جائے گا، اور جب عذر ہو، یہ حجت جو ہے وہ عذر ہو تو اس وقت یہ حکم واقعی تو نہ رہا. نہیں سمجھا. آپ نے کہا کہ یہ امارت حجیت، یعنی کہ ہم نے امارت کی حجیت کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی حجیت کے لیے ایک منجد ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ یعنی کہ اگر اسی حکم کو پا لیا ہے اگر وہ یہ حکم واقع جو جس کو ہم نے واقعی فرض کیا ہوا ہے جی حقیقتاً واقعی نکلتا ہے تو یہ منجز ہو جائے گی اس حکم کے لیے. تو جب اور جس کو ہم نے واقعی فرض کیا ہوا ہے واقعی نہیں ہے تو یہ ایسی صورت میں وہاں کوئی حکم نہیں آئے گا. پھر قبلہ وہاں پہ کون سا حکم با؟ وہ کوئی حکم نہیں ہے، بس یہ تکلیف مؤثر ہوگی. یعنی اللہ کے ہاں یہ حکم بن جائے گا وہ جو ہمارا سے لیا نہ، باقی والا کوئی حکم نہیں رہے گا. تصویب تب لازم آتی ہے کہ دیکھیں تصویب یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ امارت نے جو حکم بیان کیا ہے اس حکم کو وہاں نہیں لکھا ہوا اس کے مطابق اللہ وہاں لکھ دے، یا جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کو اس کے مطابق بدل دے. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ امارت جس حکم کو بیان کر رہی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ وہی والا حکم بیان کر رہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اگر بیان کرنے میں یہ ثواب ہو جاتی ہے تو اس وقت حجیت منجز کا کام دے گی، اس حکم کو منجز بنا دے گی یہ حجیت. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بیان کرنے میں خطا کا شکار ہو جاتی ہے تو خطا کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر جو ہے اللہ اور حکم بھیج دے گا ادھر یا اسی کو بدل کے باقی بنا دے گا. ایسی صورت میں ہم اس حکم کے اوپر کراس لگا دیں گے
کہ مکلف نے کوئی اطاعت انجام نہیں دی ہے. صرف مکلف کے پاس قیامت کے دن کیا ہوگا؟ احتضار. صحیح ہو معذرت خواہ جی، آپ کے مطلب کا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تصویب نہیں ہے. ٹھیک ہو. تصویب تب لازم آتی ہے کہ امارت کا بیان کیا ہوا حکم وہاں خالی ہو، یہ اسی کی جگہ لے لے، یا اسی کو بدل کے اس کے مطابق کر دیا جائے. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امارت نے جو حکم بیان کیا ہے اس حکم کو ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ ہے حکم باقی المفروض. فرض کریں کہ یہ حکم باقی ہے. فرض کر لینے کی صورت میں وہ اگر ثواب ہے، یعنی اس نے حکم بیان کرنے میں بالکل صحیح نہیں جانے پہ لگی ہے، تو قیامت کے دن جو ہے یہ تکلیف اس نے اپنی ادا کی ہوئی ہے، منجس ہو جائے گی اس کے ہاتھ میں، یہ ادا کر کے آیا ہوا ہے. اور اگر خطا کر گئی ہے تو خطا کی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب یہ اللہ بدل کے اسی کو بنا دے گا اس کی تکلیف. نہ، تکلیف والی جگہ پر کیا لگا دے گے؟ کراس کہ اس نے کوئی گویا کہ اس نے کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا ہے، اور جو صرف یہ معذرت پیش کرے. جو عمل اس نے جو ہے وہ امارت کی یعنی کے طور پہ کر لیا، امارت کو لگ جائے گا. وہ کام انجام دیا ہے جو شارع نے آپ سے مانگا ہی نہیں ہے، اسے لگ سمجھا جائے گا. یعنی یہاں پہ حکم یعنی ظاہری ہے ہی نہیں اصلا. ہاں حکم ظاہری ہے ہی نہیں. آسان کیونکہ ہم نے اس کو قول کی بنا پر یعنی کہ حکم ظاہری، پہلے قول کی بنا پر حکم ظاہری یہاں موجود نہیں ہے. جو یعنی حجیت کے بعد اس کی اتباع میں کوئی حکم ظاہری جائز نہیں کیا گیا. یعنی جو حکم پر جو حکم ہے اسی کو ہم نے واقعی فرض کیا ہے. اسی پر پہنچ جاتے ہیں. فابیا نہیں پہنچتے ہیں تو گویا کہ اس نے شارع کا مطلوب انجام نہیں کیا ہے، کھا لیا ہے بھائی. اس کا عمل جو ہے وہ گویا لگ ہوا ہے. خلاص دوسرے قول میں آ جاؤ. دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ امارات کو جب فرض کریں کہ حجت قرار دیا گیا ہے تو ان کو حجت قرار دینے کے ساتھ ساتھ وہ حکم جس کو امارت بیان کر رہی ہے اس حکم کو اس حجت کا تابع قرار دیں گے. تابع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امارت کا بیان کیا ہوا حکم ظاہری اور تکلیف ظاہری ہوگا اور اس حجت کے وہ تابع ہوگا. تابع سے کیا مراد؟ کہ اسی حجت نے اسی حکم کو مکلف کی تکلیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. جب اسی کو ہی اسی تکلیف کو مکلف کی تکلیف قرار دیا ہے کس نے؟ اس حجیت نے. ٹھیک. تو اس صورت میں اب حکم دو ہو جائیں گے. کیوں دو ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ امارت کا بیان کردہ حکم اس کو ہم نے درجہ دے دیا ہے حکم ظاہری کا، جو کہ اتباع کر رہا ہے اس حجیت کی. جو حکم واقع جو پہلے قول کے مطابق جو ہے اس کو ہم نے حکم واقعی فرض کیا ہوا ہے. جب فرض کیا ہوا ہے تو وہ حجیت کی اتباع نہیں کرے گا. حجیت صرف کام دے گی مؤذر اور منجز کا. وہ حکم اس کی اتباع نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ہم نے واقعی فرض کیا ہوا ہے. یہ جو ظاہری ہے اگر فرض کر لیں کہ یہ ظاہری ہے تو یہ اس کی اتباع کرے گا کیونکہ اس کا تکلیف ہونا اس کی حجت ہونے پر موقوف ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جی. تو اس قول کی بنا پر کتنے حکم ہو جائیں گے؟ دو. ایک حکم واقعی اور ایک ظاہری. دوسرا یہ حکم ظاہری جو تابع ہے کس کے؟ اس حجیت کے. دو قول ہو گئے. تیسرا قول ہے شیخ الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی حجیت اعتباری چیزوں میں سے نہیں ہے، ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو جعل کیا جائے. توجہ فرمائیے. جیسے آپ نے ملکیت کی زوجیت کی مثال دی ہے، وہ کہتا ہے یہ من قبیل امور اعتباریہ نہیں ہے، یہ قابل جعل نہیں ہے، اس کو جعل نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جعل کیا جائے گا اس حکم کو جس کو امارت بیان کر رہی ہے. شارع اس حکم کو جعل کرے گا. جعل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو مکلف کی تکلیف قرار دے گا. جب شارع اس حکم کو مکلف کی تکلیف قرار دے گا تو اس کو تکلیف قرار دینے سے ہم سمجھیں گے کہ وہ امارت جو اس حکم کو بیان کر رہی ہے بھئی وہ امارت مکلف کے لیے حجت ہے. ہم حجت ہونا انتزاع کریں گے.
توجہ ہے جی نہیں سننا بات دوسرے والے جو قول میں وہ یعنی آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اس حجت کے جو ہے وہ تابع ہے، حکم ظاہری فرض کیا اس کو اس کے تابع، اور یہاں پہ دو حکم ہو جائیں گے، ایک حکم واقعی اور ایک حکم ظاہری. اور جب یعنی کہ امارت اسی حکم کو جو ہے وہ یعنی کہ جس کو اس نے یعنی بیان کیا ہے وہ اگر حکم واقعی اصل میں ہی حکم واقعی نکل آئے تو پھر تو ایک ہی حکم ہو جائے گا. پہلے قول کی بنا پہ یا دوسرے قول کی بنا؟ دوسرے قول کی بنا. بھئی دوسرے قول کی بنا پہ ہم نے فرض کیا ہے کہ جو حکم بیان کر رہی ہے امارت یہ حکم ظاہری ہے، اس کا نام ہی ہم نے ظاہری رکھ دیا ہے. جب ظاہری رکھ دیا ہے تو پھر یہ مشابہ نکلے گا اس کے یا مخالف نکلے گا اس کے؟ مشابہ کہیں گے، وہ نہیں کہیں گے، سیم نہیں کہیں گے کیونکہ نام اس کا ہم نے ظاہری رکھ دیا ہے. نام رکھنے سے اس کی حقیقت بدل جائے گی. ہاں حقیقت بدل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کرنے والی دلیل جو ہے وہ ظنی ہے. زن جو ہے وہ اس کے ساتھ احتمال خلاف چل رہا ہے. احتمال خلاف چلنے کی وجہ سے گارنٹی نہیں ہے اس کے واقع ہونے کی. جب واقع ہونے کی گارنٹی نہیں تو اس کا نام ظاہری پڑے گا. زن سے آ رہا ہے پیچھے، مارت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اقوال کو سمجھو. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں گراؤنڈ جو ہے یہ دینا چاہتا ہوں اور اگلے سارے جوابات کا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ، دوبارہ خلاصہ کروں گا. تو شیخ الاعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اور اس سے پہلے جو دوسرے نمبر پر قول بیان ہوا ہے ان کا اگر موازنہ دیا جائے تو فرق یہ بنتا ہے کہ دوسرے نمبر والے قول کا مطلب یہ ہے کہ حجیت کو جعل کیا گیا ہے. جو حکم ظاہری ہے اس حجیت سے ہم نے سمجھا ہے کہ بھئی یہ مکلف کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس حکم کا مکلف کی ظاہری تکلیف ہونا، یہ ظاہری تکلیف ہونا ہم نے اس کی حجیت سے اس کا ظاہری تکلیف ہونا انتزاع کیا ہے. شیخ الانصاری نے بالعکس کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ظاہری تکلیف جعل کیا گیا ہے. اس کو ظاہری تکلیف جعل کرنے سے ہم نے انتزاع کیا ہے کہ جس امارت نے اس کو بیان کیا ہے وہ امارت اس مکلف کے لیے حجت ہے. حکم کہاں سے ہے یہ حکم؟ وہ حکم امارت بیان کر رہی ہے نا. پھر ہم امارت سے حکم لے رہے ہیں نہ کہ حکم سے امارت کو لے رہے ہیں. رکے امارت کس کو بیان کر رہی ہے؟ حکم کو. حکم کو. اب یہ تو نہیں کہہ رہی امارت کہ یہی تیری تکلیف فعلی ہے، یہ تکلیف فعلی ہے. امارت کا کام، دلیل کا کام حکم بیان کرنا ہے. بیان کرنے کے بعد اب اس حکم نے مکلف کی تکلیف فعلی بننا ہے، تکلیف فعلی نہیں بننا ہے، یہ اس کا فیصلہ حجیت کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اگر امارت کی حجیت ہی ثابت نہیں ہوتی تو وہ حکم جو ہے اس کی تکلیف بن جائے گا، مکلف کی تکلیف نہیں بنے گا. وہ مکلف کی تکلیف بنے گا حجیت کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو دوسرے قول نے یہ کہا ہے کہ شارع کی طرف سے امارت کے لیے حجیت جعل کی گئی ہے اور حجیت کے جعل کرنے سے ہم سمجھیں گے کہ جو حکم امارت بیان کر رہی ہے یہی مکلف کی ظاہری تکلیف ہے. تو اس کا ظاہری تکلیف ہونا ہم انتزاع کریں گے، ہم سمجھیں گے کہاں سے؟ امارت کو حجیت قرار دینے سے. ٹھیک ہے. تو اس کا حکم ظاہری کا تکلیف ہونا مکلف کی سمجھی جا رہی ہے حجیت سے. انصاری صاحب کہتے ہیں نہیں، بالعکس ہے. اس کا تکلیف ظاہری ہونا حجت سے نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ حجت، امارت کا حجت ہونا اس کی تکلیف ظاہری سے سمجھا جا رہا ہے. بھئی وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ جو جال ہے نا، جال، اس جال نے حجت کو جال نہیں کیا، اس جال نے آ کے اس حکم کو مکلف کی تکلیف ظاہری ہونے کو جائل کیا ہے. شیخ انصاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو جال ہے جو تم اس حجت کے ساتھ جوڑ رہے ہو وہ نہیں، وہ جوڑا جائے گا حکم کے ساتھ. وہ آ کے اس حکم کو مکلف کے حق میں جال کرے گا کہ بھئی یہ حکم جو ہے تیری ظاہری تکلیف ہے. ٹھیک، تو اب اس کا ظاہری تکلیف ہونا ہم نے جائل سے لے لیا ہے بقول انصاری صاحب کے. اچھا، جب آپ نے جال کا تعلق دے دیا کس کے ساتھ؟ حکم کے ساتھ. حکم کے ساتھ. اور یہ حکم کیا ہو گیا؟ مکلف کی ظاہری تکلیف ہو گیا اس جال کی بنا پہ. تو ظاہری تکلیف ہونے سے پھر ہم انتزاع کریں گے. کیا انتزاع کریں گے؟ کہ جس امارت نے یہ حکم بیان کیا ہے مکلف کو، وہ امارت اس کے لیے حجت. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب حجت سے اس کا ظاہری تکلیف ہونا سمجھا جائے،
یا اس کے ظاہری تکلیف ہونے سے اس کا حجت ہونا سمجھا جائے، جیسا کہ انصاری صاحب نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں اقوال کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جس کو امارت بیان کر رہی ہے اس حکم کا نام حکم ظاہری ہے۔ جب اس کا نام حکم ظاہری ہے تو حکم ظاہری کے مرحلے میں لا محالہ ایک حکم واقعی ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پہلے قول کی صورت میں ہم حکم ظاہری والے مفروضے کو کیا کر رہے ہیں؟ نفی دے رہے ہیں کہ بھئی وہاں حکم ظاہری نام کی چیز نہیں ہے۔ جو حکم وہ امارت بیان کر رہی ہے مفروض یہ ہے کہ یہی حکم واقعی ہے۔ اگر واقعاً وہی واقعی نہیں کہلاتا ہے تو وہی مکلف کی تکلیف قرار پائے گا، اور یہ حجت جو ہے اس کے لیے مکلف کے لیے منجت کا کام دے گی۔ اور اگر وہ واقعاً جو ہے اس کی تکلیف قرار وہی واقعی حکم نہیں ہوتا ہے، انہیں امارت خطا کر جاتی ہے، تو خطا کرنے کی صورت میں یہ حجت مکلف کو قیامت دن معذرت کا کام دے گی۔ باقی رہا وہ حکم جس کو اس نے انجام دیا ہے وہ گویا کہ کرنا ہو اس نے کچھ بھی انجام نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا تینوں اقوال کا فرق سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی پہلے قول کی صورت میں حکم امارت کے سامنے حکم ایک ہے اور وہی مفروضہ طور پہ حکم واقعی ہے۔ باقی دو اقوال کی صورت میں وہاں امارت کے سامنے حکم دو ہیں، ایک وہ جس کو یہ بیان کر رہی ہے اور اس کو نام دیا ہے ہم نے حکم ظاہری کا، اور حکم ظاہری کے مد مقابل ایک حکم واقعی ہے جس کو مکلف نہیں جانتا ہے۔ دونوں اقوال کی صورت میں امارت کے سامنے حکم دو ہوں گے، ایک ظاہری ایک واقعی۔ اب یہ اقوال ذہن میں آ گئے ہیں؟ جی اچھا، امارت اگر فرض کر لیں کہ یہ حجت ہے تو حجت فرض کرنے کی صورت میں آپ نے دیے ہیں اشکالات، تو ان اشکالات کے جواب ہر ان تین اقوال کا قائل اپنے قول کے مطابق دے گا۔ اب کچھ تصویر واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جو جس مبنے کا قائل ہے اب تینوں اشکال اس نے فیس کرنے ہیں، کیونکہ تینوں اقوال کا قائل جو ہے وہ حجت امارت کی حجت کا فرض رکھتا ہے، امارت کو حجت مانتا ہے۔ جب مانتا ہے تو حجت ماننے پر تینوں اشکال ہیں، جب تینوں اشکال ہیں تو ان تینوں اشکال کا جواب دے گا، ہر مبنے والا اپنے مبنے کے مطابق۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلے مبنے سے، پہلے قول سے۔ ٹھیک ہو کو گزارا بنائے نہیں بڑھیا؟ کہاں سے آغاز کرنے لگے ہیں بحث کا؟ اب پہلے قول سے۔ پہلے قول والا کیا کہتا ہے؟ امارت کو حجت جعل کیا گیا ہے علی نحو انہ منجز و مؤثر، خلاص، اور اس حجت کے سامنے حکم ظاہری نہیں ہے، جو حکم بیان کر رہی ہے امارت وہ مفروضہ طور پہ حکم واقعی ہے، خلاص، پا لیا تو فا بہا، نام پانے کی صورت میں کرنا ہوا اس نے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کہتا ہے اس قول کی بنا پہ جب حکم ہی ایک ہے، اس بنا پہ جب حکم ہی ایک ہے تو اجتماع ضدین اجتماع مثلین یہ اشکال تو تب وارد ہوتے ہیں جب فرض کریں کہ وہاں حکم تصویر بھی تب لازم آتی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ کیا مانے، واقعی حکم کو اس کے مطابق مانے کہ وہ تبدیل ہو کے بدل جاتا ہے۔ ہم نے تو اس کے تبدیل ہونے کا بھی نہیں کہا ہے، یا کہا جائے کہ یہی اس کی جگہ پہ، نہ ہم نے اس کو اسی کی جگہ پہ رکھا ہے نہ اس کو جو ہے اس کے مطابق بدلا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ خطا کی صورت میں کرنا ہوا اس نے کوئی ہمارا انجام نہیں، اور وہ جو حکم واقعی ہے وہ بلا عمل رہ گیا۔ جب وہ بلا عمل رہ گیا تو یہ کیا کام دے گا اس کو؟ حجت معذرت کا، نہ تصویر کا اشکال، نہ اجتماع مثلان، نہ اجتماع ضدین۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کتنی آپ کے اشکال رفع ہو گئے؟ وہ پہلا اشکال جس کے اندر جو ہے وہ شکے تھی اجتماع ضدین کی وہ رفع ہو گئی، اجتماع مثلان کی وہ بھی رفع ہو گئی، تصویر کی وہ بھی رفع ہو گئی۔ دوسرا اشکال تھا آپ کا اجتماع طلب ضدین کا، طلب ضدین کا بھی ختم ہو گیا۔ طلب ضدین والے مورد میں بھی جس وقت دو عمل ہیں اور دو حکم ہیں تو اس صورت میں ہم کیا مان رہے ہیں؟ دونوں کو حکم واقعی، ہمارا جس کو بیان کرے گی مفروضہ طور پہ وہی حکم واقعی ہے، اگر واقعی ہے تو فابہا، خطا کی صورت میں مؤثر ہوگی، اور حکم واقعی کا نوز پہ اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ طلب ضدین کا اشکال بھی نہیں، صرف ایک اشکال رہ گیا، وہ کون سا ہے؟
القاء فی المفسدہ اور تفویت المصلحت کا. کوئی ہاں کرو یار، زور لگواتے ہو یار، چپ کر کے بیٹھ جاتے. ایک اشکال باقی رہ گیا حسن رضا، کہتا ہاں وہ جو اشکال باقی رہ گیا نا، اب یہ جو امارت جس کو شارع نے حجت قرار دیا ہے، ٹھیک، اور اس کی حجت سے اس کو جو ہے وہ منجز اور معذرت کا کام ملا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو حجت جعل کرنے میں بھی آخر کوئی شارع کی مقصد اور مصلحت ہے یا نہیں ہے؟ شارع نے جو اس کو آخر قرار دیا ہے حجت، تو اس کو حجت قرار دینے میں بھی آخر کوئی مصلحت ہے یا خالی ہے یا فضول ہے؟ کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. کہتے جب مصلحت ہے تو اب سنو، جو مصلحت فوت ہوئی ہے اس کا تدارک کیا جائے گا اس کے ذریعے. تو جو مصلحت فوت ہوئی ہے اس کا تدارک کیا جائے گا اس مصلحت کے ذریعے، اور اگر وہ مقصد میں واقع ہو گیا ہے تو اس کا جبران کیا جائے گا اس مصلحت کے ذریعے. تفویت المصلحہ اور القاء فی المفسدہ کا اشکال تب لازمات ہے جب اس کا جبران یا تدارک نہ کیا گیا ہوتا اس کو جعل کر کے، حجت کو جعل کر کے. یعنی یہ جو حجت کو جعل کیا گیا ہے، یہ حجت کو جعل کرنا خالی من الای مصلحت ہوتا، فضول ہوتا، یعنی بڑی بار آسانی. ٹھیک، تو پھر جب یہ خالی من المصلحت ہوتا تو پھر جو حکم واقعی فوت ہوا ہے یا اس کی مفسدے میں بیچارہ مبتلا ہوا ہے تو اس کا جبران اور تدارک نہ ہو پاتا. لیکن مفروض یہ ہے کہ شارع فضول کام نہیں کرتا. تو جب حجت کو شارع نے جعل کیا تو وہ لا محالہ اس کے اندر کوئی غرض و غایت اس کی ہے. وہ غرض و غایت جو ہے وہ اس حجت پر عمل کرتے ہوئے مکلف نے پا لی ہے. جو پا لی ہے تو اس کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ اس کا تدارک. اس طرح تینوں اشکالات کے رفع ہو گئے. کون بول رہا ہے؟ پہلے مبنی والا. دوسرے مبنی والے کی باری آئے گی تو پھر بات کریں گے. والجواب انما ادعیا، جس اشکال کا دعویٰ کیا گیا ہے، لزوم ہو، جس کی اشکال کے لزوم کا دعویٰ کیا گیا ہے، اما غیر لازم، یا تو وہ اشکال لازم ہی نہیں آتا، او غیر باطل، یا پھر لازم آتا ہے لیکن جو ہے اس کو ہم باطل نہیں مانتے. فرق سمجھ رہے ہیں بات کا یا نہیں؟ جی. یا تو لازم ہی نہیں آتا وہ اشکال جو تم نے بنایا ہے اشکال، اور اگر اشکال وہ لازم آتا ہے تو عقلی طور پر یا شرعی طور پہ وہ اشکال باطل، یعنی اس کے لازم آنے سے کوئی بطلان متحقق یا بطلان کا بحال نہیں آتا، حاصل نہیں ہوتا، بطلان حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. وذالک، بھائی کیوں وذالک؟ یعنی یہ جو محال لازم نہیں آتا یا لازم ہی نہیں آتا یا لازم آتا ہے تو پھر وہ باطل نہیں ہوتا. لأن التعبد بطریق، یہ پہلا مبنی ہے. لأن التعبد بطریق غیر علمی، طریق غیر علمی سے مراد زان یا امارت ہوتی ہے. اچھا، امارت کی اطاعت کرنا، یہ جو ہم امارت کی اطاعت کرتے ہیں، انما ہوا بجعل حجیتی، اس وجہ سے امارت کی اطاعت اور تعبد کیا جاتا ہے. انما ہوا بجعل حجیتی، کیونکہ اس امارت کی حجیت کو جعل کیا گیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کیونکہ امارت کی حجیت جعل کرنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور قابل ہے تو اس کو حجت جعل کیا گیا. بجعل حجیت ہی یعنی طریق غیر علمی، اس غیر علمی طریق کی حجت کو جعل کیا گیا ہے. والحجیت المجعولۃ، اور جو حجیت اس کے حق میں جعل کی گئی ہے یہ والی حجیت غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیۃ ظاہرۃ. ٹھیک ہے. لفظ مستتبع کا معنی سمجھ گئے ہو؟ اس حجیت کی اتباع میں کوئی تکلیف ظاہری انشاء نہیں کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کی گئی. بے حسب ما ادا الہ، اس کے حساب سے ما ادا الہ الطریق، طریق یعنی یہ دلیل ظنی نے مکلف کو جس حکم کی طرف لے گئی ہے اس حکم کو ظاہری تکلیف کے طور پہ انشاء نہیں کیا گیا ہے. کال کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ ان لفظوں سے میں وہ کال نکالنا چاہتا ہوں جو بیان کیا ہے. غیر مستتبعات
उस हुज्जियत की इत्तिबा में कोई तकलीफ ज़ाहिरी इंशा नहीं की गई उस अमारत के मुअद्दा के हिसाब से, और अमारत का जो मुअद्दा है उसको हम हुक्म ज़ाहिरी करार नहीं दे रहे। ठीक है जी, जब उसको हुक्म ज़ाहिरी करार नहीं दे रहे तो फिर वो क्या होगा, मफरूज़ा तौर पर वही हुक्म वाक़ई होगा। अच्छा, बाल इन्नमा, अच्छा भाई जब उस हुज्जियत की इत्तिबा में हुक्म ज़ाहिरी को इंशा नहीं किया गया तो फिर क्या किया है आपने, कहता है इन्नमा तकूनो, ये हुज्जियत जिसको जाल किया गया है ये हुज्जियत तकूनो मूजिबतन लितनज्जुज़ अत-तकलीफ बिही, ये मूजिब बनेगी तकलीफ के तनज्जुज़ की। तकलीफ बिही, बिही का ज़मीर किधर जाएगी, बी यानी वो बेतरीक, तरीक के जरिए जो तकलीफ मिली है, यानी तरीक के जरिए, तरीक यानी जन्नी दलील के जरिए जो तकलीफ और हुक्म मिला है वही हुक्म मुनज्जज़ हो जाएगा। इज़ा असाबा, अच्छा, वसीहतिल एतज़ार यानी मूजिबतन लिसीहतिल एतज़ार, और ये हुज्जियत मूजिब बनेगी सीहत एतज़ार की। सीहत एतज़ार यानी इसके लिए माजरत पेश करना अकली तौर पे सही होगा। बिही किसके जरिए, इसी तरीक के जरिए जिसको हुज्जत करा दिया गया है। इज़ा अख्ता, अगर वो खता कर देती है, ठीक है। वाले कौन मुखालफत ही व मुआफ़क़त ही, ये उस ले तनज्जुज़ पर आता है, यानी मूजिबतन ले तनज्जुज़, और वो हुज्जियत जो है मूजिब बनेगी किस बात की, ले मुखालफत ही, अगर वो मुकल्लफ मुखालफत करता है ही इस तरीक की या मुआफ़क़त करता है इस तरीक की, तो फिर ये हुज्जियत मूजिब बनेगी किस बात की, तजर्रियन व इनकियादन, तजर्रियन व इनकियादन मा अदम इसाबत ही, अगर वो तरीक सही निशाने पे नहीं लगती, और सही निशाने पर ना लगने की सूरत में अगर वो इसके मुताबिक अमल करता है, इस तरीके के मुताबिक अमल करता है, फरमाबरदार समझा जाएगा, मुताबिक अमल नहीं करता है तजर्री समझा जाएगा। तजर्री याद है जी। अच्छा, इस मोर्द में तजर्री आएगी, मासियत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर वो मुखालफत करता है तो, यानी मुकल्लफ अगर तरीक की उसको हुज्जत करार देने के बाद मुखालफत करता है तो तजर्री लाजिम आएगी। ठीक, क्यों तजर्री लाजिम आएगी, इसलिए कि मफरूज ये है कि आगे अमारत कर गए है खता, और खता की सूरत में आप क्या मानते हो, वहां कोई भी हुक्म नहीं मानते हो, लेकिन ये तो आपने तौर पर जो है वो समझ रहा है ना, वहां हुक्म नहीं है ना, मगर ये तो समझ रहा है कि यही हुक्म है ना। तो ऐसी सूरत में जब उसकी मुखालफत करेगा तो क्या हो जाएगा, तजर्री हो जाएगा। ठीक हो। और अगर ये इनकियाद करता है यानी हुक्म के मुताबिक अमल करता है और बिल वाक़ई वो हुक्म नहीं है तो फरमाबरदार तो समझा जाएगा ना। अच्छा, कमा हुआ शानो अल हुज्जत गैर अल मजहूला थे, जैसे कि यही शान है किसकी, उस हुज्जत की जो गैर मजहूला होती है। हुज्जत गैर मजहूला कौन होती है, जो कात की होती है, कात वाली हुज्जत जाती है, मजबूर नहीं की गई, किसी ने उसको जाल नहीं किया है, उसकी जात की है, उसकी शान यही है। उसके मुताबिक आप अमल करते हैं तो मुताबिक अमल करने की सूरत में मुनज्जिज़ होगा, उसकी मुखालफत करने की सूरत में ना कात तुम्हारा अगर मुआफिक है, कात तुम्हारा मुआफिक है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो मुनज्जिज़ होगा। कात अगर मुआफिक नहीं है, कात में भी तो कभी हो जाता है ना, तो वाक़े के मुताबिक नहीं होता, और ऐसी सूरत में वो कात की मुखालफत करता है तो तजर्री आएगी। मुखालफत करता है तो तजर्री आएगी, कात की मुआफ़क़त करता है तो इनकियाद आएगा। अच्छा, जब हुक्म ही एक है और हुज्जियत की इत्तिबा में कोई ज़ाहिर तकलीफ इंशा नहीं की गई तो फिर नतीजा ये आएगा कि फला यल्ज़मु इत्तिमा हुक्मैन, इत्तिमा हुक्मैन नहीं होगा, ना मिसलान के मकाम पे न ज़िद्दैन के मकाम पे, और ना ही लाज़िम आएगा तलब ज़िद्दैन, ज़िद्दैन के मुतालबे का इश्कार। ठीक है ना। वला इत्तिमाउल मफ़सदत वल मसलहत, जब हुक्म ही एक है तो फिर मफ़सदा और मसलहा का इत्तिमा भी नहीं आएगा। वह कराहत वाला इरादा, इनका भी इत्तिमा नहीं आएगा। ये सारे इत्तिमा उसी सूरत में आते हैं जब हुक्म दो।
حکم ایک ہے تو ان میں سے کسی کے بھی اجتماع کا سوال نہیں ہے. کما لا یکفا، یہ کلیئر ہو گئی بات. اچھا، تو اس جواب سے آپ کو دو اشکالات کا جواب مل گیا، پہلا اور دوسرا. تیسرے اشکال کا جواب یہ ہے اما تفریط و مصلحت الواقع او الالقاء فی المفسدہ. یہ اشکال جو ہے فلا محظورہ فی ہے اصلا اذا کانت فی التعبد بہ مصلحۃ. یہ اشکال بالکل واضح نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مفروض یہ ہے کہ تعبد بہ، اس طریق کے تعبد میں، اس طریق کے لیے حجت کے جال کرنے میں مصلحت موجود ہے جو تدارک اور جبران کا کام دے گی. فوت ہونے والی مصلحت کے لیے کیا کرے گی؟ تدارک، اور مفسدے کا کیا کرے گی؟ جبران. یہ مصلحت جو ہے غالبۃ علی مفسدۃ التفویت او الالقاء. اس مصلحت کو ہم کیا مانیں گے؟ غالب مانیں گے. کس کے اوپر غالب مانیں گے؟ اس فوت ہونے والی مصلحت اور اس مبتلا ہونے والے مفسدے پر غالب مانیں گے. غالب مانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ غالب کا ترجمہ جو ہے اگر یہ مانا جائے کہ یہ مصلحت قوی ہے اس سے، تو اس پر جو ہے اشکال ہے کہ یہ حکم ظاہری والی مصلحت حکم واقعی والی مصلحت پر غالب، یعنی یہ اس سے افضل نہیں ہو سکتی. تو غالب کا ترجمہ انہوں نے پھر جبران اور تدارک سے دیا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ تدارک اور جبران کیا جائے گا. مصلحتاً غالبتاً، یعنی ایسی مصلحت جس کے ذریعے تدارک کیا جائے گا یا جبران کیا جائے گا اس مصلحت اور مفسدے کا جو تمہارے اس واقعی حکم کے اندر تھا اور یہ مبتلا ہوا ہے یا فوت کیا ہے. اس میں غلط نا؟ نعم. اب نعم کے ذریعے دوسرا مبنا، دوسرا قول. اب دوسرے قول میں اس نے جمع کیا ہے دونوں قول کو. دونوں قول کون کون سے؟ حجیت جعل کی گئی ہے اور اس کے سامنے جو حکم ظاہری ہے وہ اس حجیت کے تابع ہے، یا حکم ظاہری کو جعل کیا گیا ہے اور وہاں سے ہم نے انتزاع کیا ہے کہ اس کو بیان کرنے والی عمارت کو حجت قرار دیا گیا ہے. ان دونوں اقوال کو یہاں جمع کیا گیا ہے. کیوں جمع کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں قول کا مفاد مشترک ہے. کس چیز میں؟ دو حکموں میں. دو حکم سمجھتے ہو؟ ایک حکم واقعی، ایک حکم ظاہری. اس کا مفاد بھی یہ ہے کہ عمارت کے مورد میں دو حکم ہیں، ایک واقعی ہے ایک ظاہری ہے، اور دوسرے قول کا بھی مفاد یہی ہے. جب دونوں کا مفاد ایک ہے کہ اس مقام پر دو دو حکم ہیں، ایک واقعی والا ایک ظاہری والا، تو اس بنا پر ان دونوں اقوال کی بنا پہ جو جواب آئے گا وہ دونوں اقوال کی طرف سے مشترکہ جواب آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.